بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق بہت اہم ہے، کیونکہ ابھی موجودہ دور میں بہت ساری شکایتیں اس تعلق سے آ رہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وعدہ خلافی اور دھوکہ دینے سے بچے۔ ایک ایمان والا اور وعدہ خلافی کرے، ایک ایمان والا بندہ یا بندی، میرے نوجوان، اور وعدہ خلافی اور دھوکہ دے، نہیں میرے بھائی۔ سارا عمل اپنی جگہ پہ، اگر یہ دونوں خصلت ہے تو بہت خسارے میں ہے۔ ایک تو یہ کہ خود ذاتی طور پر خسارے میں ہے، اور میسج آپ دوسرے کو کیا دینا چاہ رہے ہیں، اس لیے جہاں تک ہو سکے اس میسج کو پہنچائیے اپنے بھائیوں تک۔ اسی لیے آپ حضرات کے لیے چن کر کے یہ موضوع لایا جاتا ہے، روزانہ موضوع، کہ جو ابھی موجودہ دور میں جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں، اس کی طرف اپنے بھائیوں کو متوجہ کرایا جائے۔ آپ سن رہے ہیں؟ اب اپنے دوستوں کو بھیجیے، یہ بھی ثواب ہے۔ اگر وہ بچ گیا آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، اگر کسی شخص سے کوئی سامان لیا استعمال کرنے کے لیے، وقت متعین تک واپس کرنے کے بجائے ٹال مٹول کر رہے ہیں، یہ وعدہ خلافی ہے۔ فرما رہے ہیں یہ گناہ ہے۔ آپ نے کوئی سامان لیا کسی سے اور رکھنا ہے، آپ بات کر لیجئے، تو آپ کہیں گے کہ وہ نہیں زبردستی مانگ رہا، اس کی چیز ہے بھائی۔ آپ اپنے اوپر رکھ کر کے سوچئے کہ آپ نے کسی کو اپنا سامان دیا ہوگا، پھر آپ اس سے مانگیں گے، وہ نہیں دے گا، آپ کو برا لگے گا؟ جی، تو جیسے آپ کو برا لگے گا ایسے اس کو بھی برا لگ رہا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ وعدہ خلافی ہے، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ آگے فرما رہے حضرت، اسی طرح قرض کا مسئلہ ہے۔ آپ نے کسی سے 5,000 10,000 روپے لیے کہ میں 15 دن میں دے دوں گا، آپ کے پاس نہیں انتظام ہو سکا ہے، آپ بات کریں جی۔ اب سامنے والے کو بھی چاہیے کہ جو قرض آپ سے لیا ہے، اگر حقیقت میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم 1 ہفتے کے بعد دیں گے، اور حقیقت میں وہ صحیح کہہ رہا ہے، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، تو سامنے والے کو بھی چاہیے کہ نرمی کر دیا کرے، میرے آقا نے فرمایا۔ اور رکھ کر کے اگر وہ نہیں دے رہا ہے تب آپ زبردستی کر سکتے ہیں۔ تو قرض لیا ہے آپ نے وقت متعین کے لیے، آپ کے پاس انتظام ہو گیا ہے، آپ دے دیجئے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر قرض کوئی شخص لیا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ گھر میں اچھا اچھا کھانا بنائے، بلکہ پہلے قرض والے کو قرض ادا کرے، پھر اچھا اچھا کھانا بنائے۔ تو گویا کہ کوئی سامان لیے ہو، کوئی چیز لیے ہو یا قرض لیے ہو، دونوں میں ٹال مٹول نہیں کرنا ہے۔ آپ کو اور یوز کرنا ہے، آپ اس سے بات کر لیں، اور اچھی طریقے سے بات کر لیں، چاہے جائے کہ اپنا فون بند کر دے، چاہے جائے کہ اپنا پتہ بدل لے، چاہے جائے کہ اپنی جگہ بدل لے، نہیں میرے بھائی، دھوکہ ہے اور وعدہ خلافی بھی ہے، اور دونوں گناہ ہے۔ اسی طرح حضرت فرما رہے ہیں، مکان لیا، دکان لیا، زمین کرایہ پر لیا، ایک خاص وقت تک کے لیے، اور وقت گزر جانے کے بعد مالک کی اجازت کے بغیر اسے اپنے استعمال میں رکھنا، فرما رہے ہیں یہ وعدہ خلافی ہے، اور اللہ کے نزدیک بہت غضب نازل ہوگا۔ مکان آپ نے کرایہ پر لیا، مالک مکان
یا دکان آپ نے کرایہ پر لیا، مالک مکان خالی کر رہا ہے، اب دو آپشن ہو سکتا ہے، یا تو کرایہ بڑھانا چاہ رہا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے بات کر لیں۔ اگر آپ کو نہیں پسائی پڑ رہا تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ چھ جائے کہ آپ یہ کہنے لگے میں 2 سال سے ہوں، میں 10 سال سے ہوں، کیا ہو گیا؟ آپ تو نفع اٹھا رہے تھے نا میرا بھائی، ملکیت تو کسی اور کی نہ ہے، کرایہ بڑھا رہا ہے، آپ اس سے بات کیجئے۔ اگر وہاں پر مناسب کرایہ بڑھ رہا ہے اور جو بات مالک مکان کہہ رہے ہیں اگر سچ ہے اور حق ہے تو آپ اس میں کپروٹ کیجئے۔ یا خود کھولنا چاہ رہے ہیں یا ان کے بچے کھولنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا حق نہیں ہوتا کہ آپ اس دکان کو قبضہ کر کے رکھیں۔ یاد رکھیے آپ ایمان والے ہیں، دوسرے کی ملکیت کو قبضہ کر کے رکھیں گے، پیسے تو ضرور کمائیں گے لیکن اس آمدنی میں نحوست ہوگی۔ اسی طریقے سے مکان ہے، اگر مکان مالک خود رہنے کے لیے خالی کروا رہا ہے، اول مرحلے میں خالی کرنا ہے، اب اس سے وقت لے لیں۔ چھ جائے کہ آپ ٹال مٹول کرنے لگے اور اب اس سے آپ بحث و مباحثہ کرنے لگے، پنچایت بیٹھانے لگے، بھائی اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آج کے دور میں لوگ اچھے لوگ کرایہ تلاش کر رہے ہیں مکان، لیکن لوگ دے نہیں رہے ہیں، حالانکہ سامنے والا اچھا آدمی ہے، لیکن جو ماحول چل رہا ہے اس ڈر سے اس کو نہیں دے رہے۔ تو دیکھیے ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے، وعدہ خلافی کی وجہ سے اور ٹال مٹول کرنے کی وجہ سے اچھے لوگ بھی اس میں پھنس رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ گناہ بھی ہم بٹور رہے ہیں اور لوگوں میں میسج بھی غلط دے رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم ایمان والے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، یہ میری شان نہیں ہے، دھوکہ نہیں دیں گے، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔